پاکستان شدت پسندی، لا علمی اور لا شعوری سے دوچار۔ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والے ایک پاکستانی نے اپنے ہی ملک کے شہری کو قتل کر ڈالا۔ او بھائی، اسرائیل اگر غزہ کے لوگوں کو مار رہا ہے وہاں پہ، تو تم پاکستانی کو قتل کر کے کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں نے 26 بندے مار دیے، اربوں روپے کا نقصان کروا دیا۔ شیخوپورہ میں غیر ملکی فاسٹ فوڈ چین میں کام کرنے والے شخص کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ شیخوپورہ کے تھانہ ہاؤسنگ کالونی کے علاقے بائی پاس چوک پر واقع معروف فاسٹ فوڈ چین میں فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا۔ بیرون ملک جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، دے فیل ٹوٹلی ہیلپ لیس، اور اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کا زور صرف گھر کے اوپر چلتا ہے، وہ اپنے ہی ملک کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ پاکستان از دا ورسٹ ایڈورٹیزمنٹ فار اسلام ان دا ورلڈ ٹوڈے۔ یہ جو ایکویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا اسلام اور پاکستان کو، از ڈوئنگ اے گریٹ ڈس سروس ٹو اسلام اینڈ ٹو آل دا مسلمز آف دا ورلڈ۔ وہ پاکستان جو KFC میں جا کے مرغے چوری کرتا ہے، باٹا میں جا کے چپلیں چوری کرتا ہے، پیزا چوری کرتا ہے پیزا ہٹ سے، کہتا ہے ہم فلسطینیوں کے لیے جھنڈا اٹھائیں گے، وہ پاکستان اس کا بھانڈا پھوڑ ہو گیا یہاں پہ۔ باہر سے ٹورزم آئے گا اور گورے آئیں گے یہاں پر، اور دوبارہ سے وہ ساری ایکٹیویٹیز ری انویگریٹ ہوں گی جو 60s میں ہوا کرتی تھیں۔ پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کی بات کرنے والے، انویسٹمنٹ لے کر آنے والوں کا حشر یہ ہے کہ وہ ایک برگر بیچنے والی دکان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے۔ نمسکار دوستو، اب پاکستان اس جہادی لیول پہ پہنچ چکا ہے جس سے پاکستان کا واپس نارمل کنٹری بننا آلموسٹ امپاسبل بن چکا ہے، جہاں پر دوستو ہم سب جانتے ہیں پاکستان بس دھرم کے نام پر زندہ آدمی کو جلا کر کے مار دیتا ہے، یا پھر انہیں پتھر مار کر کے مار ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور انسیڈنٹ ہم سب کے سامنے آیا ہے جہاں پر پاکستان کے مسلمان نے ہی ایک اور اپنا پاکستان مسلمان بھائی کو جان سے مار دیا کیونکہ وہ KFC میں کام کرتا تھا۔ دراصل دوستو اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش میں KFC اور کافی سارے انیہ ملٹی نیشنل برانڈز کے خلاف پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ملٹی نیشنل برانڈز ہیں یہ سب اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے وہ ان سب برانڈز کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں۔ اسی بیچ ایک جہادی نے KFC میں کام کر رہے اسی مسلمان بھائی کو گولی مار کر کے ہتیا کر دی کیونکہ وہ اسرائیل کے سپورٹ کرنے والے KFC میں کام کر رہا تھا، جبکہ ان جاہلوں کو کون سمجھائے کہ یہ KFC اسرائیل کا نہیں جبکہ امریکہ کا ہے، جو پاکستان جس کے سامنے کٹورا لے کر بھیک مانگتا ہے۔ تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے اندر پاکستانیوں نے ہی ایک پاکستانی جو کہ KFC میں کام کرتا تھا اس کو قتل کر دیا۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 9 میں سیکیورٹی آف اے پرسن جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، فنڈامنٹل رائٹس پاکستان کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ کیا اس ملک کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کوئی نہیں ہے؟ یہ جو قانون میں ہم نے لکھا ہوا ہے آرٹیکل 9 کے اندر کہ پاکستانی کو پروٹیکٹ کرے گی حکومت، کیا یہ صرف اس لیے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کتاب بنانے کے لیے لکھ دیا گیا ہے، یا کہ یہ واقعی کسی جگہ کام آئے گا؟ حکومت کہتی ہے جی ہم منرلز کانفرنس کرا رہے ہیں، ہم باہر سے انویسٹر لے کے آ رہے ہیں۔ او بھائی، یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں آپ لوگ اس ملک کی باغ دوڑ دینا چاہتے ہیں؟ اور کیا ایک 45 سال کا آصف نواز جو کہ KFC کے کچن میں کام کر رہا تھا، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا، وہ گھر سے نکلا، نوکری پہ گیا، اور اس لیے نوکری پہ گیا کہ وہ ایک اچھا پاکستانی ثابت ہو رہا تھا کہ اس کو نوکری ملی، وہ کام کرنا چاہتا، وہ صبح سے لے کے شام تک اپنے کام کرے گا، بچوں کا پیٹ پالے گا، ایک آنریبل سٹیزن کے طور پہ رہنا چاہتا ہے اس ملک کے اندر۔ لیکن کچھ گنڈے آتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں جو مذہب کے نام پہ اس کو قتل کر دیتے ہیں کہ تم KFC میں کام کرتے ہو، اور KFC کیونکہ امریکہ سے آئی ہے۔ او بھائی صاحب، صرف اتنا بتا دیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ان کیس یہ جو آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، جو آپ دوائیاں کھاتے ہیں، کیا وہ آپ نے خود بنائی ہوئی ہیں؟ یہ YouTube، یہ ٹک ٹاک، یہ جس کے ذریعے آپ دنیا میں پیغام بھیجتے ہیں، کیا وہ کسی عالم اسلام میں بنی ہیں یا آپ نے بنائی ہیں؟ کیا یہ جہاد ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے؟ یہ جو اب TLP کے لوگ ہیں،
کہا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں نے اس پہ حملہ کیا. یہ کون سا اسلام ہم پھیلا رہے ہیں؟ یہ کون سا جہاد ہم نے اپنے بچوں کو بتا دیا ہوا ہے؟ اپنے ہی گلے کاٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی مار رہے ہیں. پہلے ہم ملیٹنٹ سے لڑتے تھے، وہ جی ٹی ایل پی ہے، وہ جی ٹی ٹی پی ہے، وہ جی یہ بلوچ ملیٹنٹ ہے. اور یہ جو اربن شہروں میں ہو رہا ہے، یہ جو کراچی، لاہور، اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ ہم کب اپنا معاشرہ جو ہے اس کو ایک نارمل معاشرہ بنائیں گے؟ یہ ایک ریڈیکلائز سوسائٹی ہے. یہ ٹائم بام لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ، کوئی کہیں پھٹ جاتا ہے، کوئی کہیں پھٹ جاتا ہے. میں دیکھ رہا تھا وہ قتل کر دیا گیا بیکاز وہ کے ایف سی کا ورکر ہے. یہ میرے ایک دوست ہیں، وہ ہوٹلنگ انڈسٹری سے ہیں. انہوں نے بڑا ایک لمبا میسج مجھے بنا کے بھیجا. انہوں نے کہا وہ قتل کر دیا گیا بیکاز وہ کے ایف سی میں کام کرتا ہے اور بچوں کی زندگی بنا رہا تھا، اپنے بچے کو اسکول بھیجنا چاہتا ہے، پاکستان کا اچھا شہری بننا چاہتا ہے، ایک مطمئن زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس لیے قتل کر دیا گیا. اسلام تو کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ مسلمانوں کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں قتل کیے جا رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، دنیا میں اس وقت جتنا بدنام ملک پاکستان ہے، بیڈ گورننس، ٹیررزم، بن لادن وہاں سے نکلا، خالد واٹ ایور دیٹ گائے ہو آرگنائز 9/11، پی پی وہ پاکستان تحریک طالبان، وہ بھی وہاں سے طالبان کو انہوں نے سپورٹ کیا. آل کائنڈز آف ہارریبل تھنگس خود ڈومیسٹکلی کر لیں یا انٹرنیشنلی کر لیں، اٹ از ہیپننگ فرام پاکستان. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، دس از دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، جس کے بیسس پہ دا پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم اسٹیبلش دا اسٹیٹ آف مدینہ. تو رسول اللہ اس کانسٹیٹیوشن کے بیسس پہ بنائے، اور اس کانسٹیٹیوشن کا جو 25th آرٹیکل ہے وہ پڑھیں آپ. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ میں نے کافی آرٹیکلس لکھے ہیں. کانسٹیٹیوشن آف مدینہ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں میرے نام کے ساتھ. میری خود کتاب میں دیر از این ایکسٹینسو ڈسکشن، لیکن میں آپ کو آرٹیکل 25 پڑھانا چاہتا ہوں. یہ آرٹیکل از ویری امپورٹنٹ. اٹ سیز اینڈ دا جوز آف بنو آف، یہ ٹرائب کا نام ہے، وہ ڈومیننٹ ٹرائب جو تھی یہودیوں کی وہاں پر. اینڈ دا جوز آف بنو آف شل بی کنسیڈرڈ ایز ون امہ along with the believers. For the Jews their religion, and for Muslim theirs, be one client or patron. But whoever does wrong or commits treachery brings evil only on himself and his household. تو جو پہلا پارٹ ہے اس آرٹیکل کا، اٹ جسٹ سیز کہ جو امہ کا کانسیپٹ مسلمان یوز کرتے ہیں، دیٹ انکلوڈس جیوز. اب آپ یو کین میک فائن ٹوتھ آرگیومنٹس کہ اٹ واز دیٹ پرٹیکولر جوئش ٹرائب واٹ ایور اٹ از، لیکن پروفیٹ محمد کے زمانے میں مدینہ میں جو جوئش ٹرائبس تھے، دے ور کنسیڈرڈ ایز پارٹ آف دا امہ. اور آج پاکستان claims that it is like this state. Pakistan is one of the, according to the State Department of the United States, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اینول رپورٹس آتے ہیں آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، اٹ از اے کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن. جس طرح سے وہ اپنے مائنورٹیز پہ ظلم کرتے ہیں، ہندو مائنورٹیز پہ ابھی تو کافی کوریج ہوا ہے. ہزاروں ہندو لڑکیوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو فورسبلی کنورٹ کرتے ہیں. دیز آر آل شاکنگ تھنگس. اف دا پروفیٹ پیس بی اپان ہم saw this, you think he would think کہ ارے واہ، this is exactly the kind of state I wanted. شرم بھی نہیں ہے اس آدمی کو. To compare Pakistan to the state of Medina, in my opinion, is Tawheen Rasul. He's insulting the Prophet of Islam by comparing Pakistan to the state of Medina. جس طرح سے وہ کرسچنز کے اوپر بلاسفیمی لا لگا دیتے ہیں. This is ridiculous. Pakistan is the worst advertisement for Islam in the world today. So as a Muslim, I'm very offended by this speech. He should talk only about Pakistani culture, about Pakistani politics. لیکن یہ جو ایکویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا اسلام اور پاکستان کو, he is doing a great disservice to Islam and to all the Muslims of the world.